آج تو مارے گئے, ماما باہر کھڑی ہیں. تو لیکن وہ کمال ہی اس نے ایک سین کیا. اس وقت وہ آیا پاس, اس نے سائیکل چھوڑی, جا کے ماما کو گلے لگایا, اچھا ماما سوری نا, ہو گیا نا. تو ماما کو مطلب لٹرلی ماما جو ہے نا, میں ان کو پنجابی میں جیسچر بتاتا ہوں, وہ بھول گیا کہ میں کرنا کی سی, میں کٹنا سی منڈے نوں. انہوں نے کہا اچھا پتر کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, تینوں سٹ تے نہیں لگی. تو اس نے ایسے کر کے اللہ کو دیکھا, میں کہا بس. تو سر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ رزق اس طرح نہیں آتا کہ آپ نے استغفار پڑھی تو دروازہ کھٹکا کہ بھائی جان میں وہ استغفار ہوں جو آپ نے پڑھی ہے, یہ پیسے پکڑیں, جائیں جا کے موجیں کریں, جائیں جا کے بچوں کو فلمیں دکھائیں. ایسا نہیں ہوتا. جی, ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے. ہوتا یہ استغفار کی تسبیح جو ہے وہ دانوں پہ یا ہاتھ کی پوروں پہ نہیں, آنسوؤں پہ پڑی. ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ اگر استغفار سمجھنی ہے نا تو پھر ایک دعا ہے مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب, دعائے کمیل. دعائے کمیل جناب کمیل ابن زیاد کو مولا امیر کائنات نے وہ دعا سکھائی تھی. سر اللہ سے بات کرنے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے نا, وہ اس دعا میں. اتنے کمال کے جذبات ہیں اس دعا کے کہ اس شخص کی بد دعا سے بچو جس کے پاس اللہ کے سوا کسی اور سے شکایت کرنے کا یارہ نہیں ہے. جس شخص کے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے, اس کی بد دعا سے بچنا. وہ اڑا دے گا, اس نے ڈائریکٹ اللہ کو بتا دینا کہ مالک یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہے. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں سید حیدر جعفری صاحب. سر آپ کے وقت کا بھی شکریہ اور السلام علیکم. میرے لیے بہت عزت کی جگہ ہے. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو سدا سلامتیوں کے سائے کے نیچے رکھے. اور میں سچی بات یہ ہے, اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے, مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ. آپ کا بہت شکریہ جی پوڈ کاسٹ کرنے کا. اچھا, ہم نے اس سے پہلے جو ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا سیکرٹ آف ویلتھ کا, لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کا آغاز ہم نے کیا تھا استغفار سے, توبہ سے. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم استغفار کے موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں استغفار صوفیاء کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, تاکہ لوگوں کو استغفار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اور لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کیسے بنائیں. تو یہ بڑا اہم ہے. تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں. سورہ نوح اور سورہ انفال میں استغفار کا ذکر ہے, تو اس کو پہلے آپ ایکسپلین کریں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ استغفار کی اہمیت پہ کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو کو لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس سے بھی پہلے جی ایک چیز کہ لوگوں سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ توبہ ہے کیا, جی, تو اکثر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے جو ہے وہ گناہ کو اللہ کے سامنے لے جانا اور اس سے معافی مانگنا, یا اللہ سے معافی مانگنا. بات یہ بھی ٹھیک ہے, صحیح. لیکن معافی مانگنے سے پہلے میں نے جتنا قرآن پاک پڑھا ہے, مجھے اتنا ہی آتا ہے سر. میں عطا کی کھیل ہے, مجھے اللہ نے جہاں تک مجھے عطا کر دیا ہے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں, اس سے زیادہ صحیح. نہیں. قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں, خاص طور پہ 2 نبیوں کی دعاؤں میں, صحیح, توبہ کا ایک کانسیپٹ سمجھ آتا ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ توبہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اپنے گناہوں کا اعتراف. صحیح. اپنے آپ کو ظالم مان کے آگے بڑھنا. حضرت آدم کی توبہ کی دعا, توبہ کی قبولیت, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور دوسری حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظلمنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے, اگر تو نے
ہم پہ مہربانی نہ کی, ہم پہ رحم نہ فرمایا, ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک, نہ تیرے سوا کسی کی تقدیس, نہ تیرے سوا کوئی برتر, نہ تیرے سوا کوئی معبود, انی بے شک میں, کنت من الظالمین, کہ میں ظالمین میں سے ہو گیا ہوں. دونوں دعائیں, میں یہ صرف تمہید اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں ٹاپک پہ. دونوں دعاؤں میں ایک چیز کامن ہے, دونوں نے گناہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام بننے سے پہلے, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں اس کو خلافت فی الارض کا تاج پہناؤں گا. انی جائل فی الارض خلیفہ. شیطان کو بھی پتہ تھا, تبھی تو اس نے گستاخی کی تھی جناب آدم کے جسم اطہر کی. ٹھیک ہے, اب کیا کی تھی اس کے اوپر پھر کسی دن بات کرتے ہیں, وہ لمبی ہو جائے گی بات. جناب آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی گستاخی کی تھی, اور اس کے بعد پھر سجدے کا واقعہ ہے, وہ بات کی بات ہے. آدم علیہ السلام اگر اللہ کو یہ کہتے کہ مالک تو نے تو میرے بننے سے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مجھے زمین پہ بھیجنا ہے, آج مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ شجرہ ممنوعہ کے پاس میں چلا گیا ہوں تو اس کی وجہ سے, اگر وہ یہ کہتے جسٹیفائیڈ ہوتا. لیکن نہ ہوتے ہوئے بھی مانا کہ مالک غلطی ہو گئی. دوسرا, حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں, معصوم عن الخطا ہیں. ایسا نہیں انہوں نے کچھ کیا تھا کہ جی قوم کو چھوڑ دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ایسا کچھ نہیں تھا. نہ نبوت میں کوتاہی ہے نہ کچھ ہے. جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ میں نے جو کیا وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے, اللہ کے جو ہے وہ اس کے امر کی وجہ سے کیا, پھر بھی مان لیا کہ مالک غلطی ہو گئی ہے. یہ توبہ کا پہلا کانسیپٹ ہے. صحیح. یعنی اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا کہ مالک غلطی ہو گئی. اگر آپ نے یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ دو حدود ہیں. ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, غرور کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کے اندر یہ آ جائے میں نیک پاک, میں پرہیزگار, باقی سارے انجدے, تو اس نے توبہ کس چیز کی کرنی؟ ہاں جی. پھر سورہ حجرات جہاں پہ اللہ نے فیصلہ سنایا, یعنی قرآن پاک میں محکمات جو فیصلے کی آیات ہیں ان میں سے یہ آیات کنزیکٹو بہت بڑا امپیکٹ ہے ان کا. سورہ حجرات, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے آگے قدم مت بڑھاؤ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مطہر سے اونچی آواز میں بات مت کرو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ایسے مت لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سر جھکاتے ہیں, تو میں صرف اس آیت کا حیا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر صحیح, میں اپنے بزرگوں کا نام بڑی عزت سے بھی لیتا ہوں جی, لیکن کسی کے آگے ایسے نہیں کرتا. صحیح. اللہ نے کہا ہے کہ ایسے مت لو نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا لیتے ہو. صحیح. میں نے جا کے سرکار کو جواب دینا ہے. اب رہ گئی بات استغفار. تو استغفار کے الائز میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہے نا وہ ہے درود. جہاں پہ استغفار اور درود کا ملن ہو جائے گا نا وہاں توبہ یقینی ہو جائے گی. اچھا, یہ ذرا اس کو واضح کر دیں. ملن ہو جائے گا کہ جہاں لوگ استغفار پڑھ رہے ہوں وہاں ساتھ ساتھ درود پاک اچھا بہت زیادہ ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک اصول دے دیا اللہ نے. میں نے قرآن پاک سے پڑھا, جی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے,
اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. اللہ کو تو یہ معاف کرنے والا اور مہربانی پائیں گے. سر آیت بتا کیا رہی ہے؟ گناہ ہو گیا جی. ندامت کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ. اللہ کو تو بخشنے والا اور مہربان ہی پائیں گے، یہ کہہ رہا اللہ. مجھے اس آیت کا ترجمہ، اس پورے سینٹیکس کا ترجمہ یہ سمجھ آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں. اللہ نے شعور دیا، اللہ نے وجدان دیا، اللہ نے علم دیا. دیانتداری سے استعمال کر لیں، جو آنسر آ جائے اس کے اوپر پکے ہو جائیں. صحیح. اصل میں استغفار لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جیسے میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک جملہ کہا تھا اور میں بعد میں بہت دیر سوچتا رہا ہوں کہ یہ جملہ میں نے کیسے بول دیا. وہ کون سا؟ میری تو اوقات حیثیت ہی نہیں ہے اس جملے کو بولنے کی. یہ کہیں کوئی تھا جس نے یہ کہا تھا، اور وہ جملہ تھا استغفار کی تسبیح جو ہے وہ دانوں پہ یا ہاتھ کی پوروں پہ نہیں، آنسوؤں پہ پڑی جاتی. ہاں جی بالکل. یہ جو آنسوؤں پہ پڑی جانے والی تسبیح ہے نا، ندامت کے آنسو. یہ جو ندامت کا آنسو ہوتا ہے نا، اس کا ایک قطرہ اتنا بھاری ہے کہ پوری کائنات کو اس سے خطرہ ہے. وہ ندامت کا آنسو بہت قیمتی ہے، اس کو سمجھیے. اب میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے نا تو پھر آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو ندامت کا آنسو ہے نا، یہ کر کیا سکتا ہے. اسرائیلیات میں بہت سی سٹوری ہے. صحیح. موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کو پریم بھی ان سے بڑا ہے، کلیم اللہ ہے. صحیح. ان کے دور میں قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کے صحرا میں نکلے اور وہاں پہ دعا کی، بارش کی اپنے طریقے سے، جو بھی ان کی شریعت میں طریقہ تھا. عبادت کی، عبادت کے بعد دعا کی. فرشتہ وہی تشریف لائے اور فرشتہ وہی نے کہا موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں ایک شخص ایسا ہے جس نے میری نافرمانی کی حد پار کر دی ہے. اس شخص کی وجہ سے میں نے بارشیں روک دی ہیں. اس کو کہو اس مجمع سے نکل جائے، میں ابھی بارش برسا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا. اب 70,000 لوگوں میں وہ بندہ موجود ہے اور اس کو پتہ ہے میں ہوں. انسان سے گناہ کی ایک ڈیفینیشن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جی کیسے پتہ لگے کہ گناہ ہے؟ فرمایا جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. گناہ گار کو اپنے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے دل پہ کفر لگا دیا جائے، وہ ایک علیحدہ ہے. گناہ گار اور ظالم میں فرق یہ ہے کہ ظالم کے دل پہ کفر لگ جاتا ہے اور گناہ گار. اور پھر ایک اور چیز، میں واپس آتا ہوں اسی واقعے کی طرف، لیکن میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی لائن مجھے یاد آ گئی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مستند متواتر اسناد کے ساتھ، متفق بخاری مسلم میں اور میرا خیال ہے 4 بڑی اور کتابوں میں. صحیح. باب توبہ 4 کتابوں میں موجود ہے اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ میری شفاعت میری امت کے کبائر جو ہیں، گناہ گار جو ہیں، کبیرہ گناہ کرنے والے، ان کے لیے ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ گار جو ہیں، لیکن ایک چیز بار بار توبہ کا لفظ آتا ہے اور توبہ کے ساتھ شفاعت کا لفظ آتا ہے، لیکن کہیں یہ لکھا ہوا مجھے نہیں ملا گستاخ کے لیے شفاعت ہے، کہیں یہ لکھا ہوا مجھے نہیں ملا ظالم کے لیے شفاعت ہے. وہ نہیں ہے. گناہ گار ہو، گستاخ نہ ہو، ظالم ہو نہ ہو، بخشا ہی جائے گا. مجھے ان کی رحمت للعالمین پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ بخش دیں گے. اب آ جاتے ہیں اس بندے نے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے اور اس نے ایسے کر کے دیکھا اگر میں نکل گیا، ہاں جی، عزت تو نہیں رہے گی. اس نے اپنی وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی وہ چادر اپنے سر کے اوپر کی اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا مالک میں گناہ گار تھا جی، تو نے آج تک مجھے میری پردہ جو ہے وہ میرا آج کا خراب نہیں ہونے دیا، میرا آج تک پردہ رکھا ہے. میں تیری اطاعت کا وعدہ کرتا ہوں، مہربانی کر میری عزت رکھ لے.
یہ کام نہ کر. ابھی وہ دعا کر رہا تھا کہ بارش ہونے لگی. یعنی وہ بندہ ابھی دعا کر رہا تھا, اللہ سے بات کر رہا تھا کہ بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ, بندہ تو نکلا کوئی نہیں, جی, گیا کوئی بھی نہیں, اور بارش شروع ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ اس شخص نے میرے سے معافی مانگی, اس نے توبہ کی, اور میں نے اس کی توبہ قبول کی. یہ بارش اس کی توبہ کے وسیلے سے ہے. یعنی اس گناہ گار جس کی وجہ سے بارش روکی تھی, جی جی جی, اسی کی توبہ کے وسیلے سے اللہ نے بارش بھیج دی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا اللہ مجھے وہ بندہ تو دکھا کون ہے. تو فرشتہ وہی نے آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے جب وہ فرما بردار نہیں تھا تب میں نے اس کا پردہ جو ہے نا وہ نہیں اتارا. بالکل. تو اب تو وہ میرا فرما بردار ہے موسیٰ, میں اس کو تیرے سامنے بھی کیسے پیش کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. سر اللہ پردے رکھتا ہے, توبہ کرنے والوں کے پردے رکھتا ہے. میں جب اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں سر, لیکن اس مالک نے پردہ رکھا ہوا. اچھا, ویسے توبہ جو ہے وہ بعض اوقات, ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ توبہ کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ آنسوؤں سے ہونی چاہیے, اور یہ بڑی گہری ڈیپ لائنز ہیں. بعض اوقات کسی بھی انسان کے منہ سے تو استغفار نکل رہی ہوتی ہے, لیکن دل سے شاید وہ اس میں وہ ندامت محسوس نہیں کر رہا ہوتا. تو وہ ایسی استغفار کا کیا کوئی امپیکٹ ہوتا ہوگا؟ علامہ محمد اقبال سر میرے دل کے بڑے قریب ہے. انہوں نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. اصل چیز توبہ لفظوں سے نہیں ہوتی. یعنی ایک شخص ہے اس کی زبان ہی نہیں ہے, وہ بول ہی نہیں سکتا کہ وہ توبہ نہیں کر سکتا. ایک شخص ہے, کیا مثال ہے, واہ, ایک شخص ہے, ہاں جی 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 جی, جس کی زبان ہی نہیں ہے, ہاں جی, وہ نماز کے لفظ پڑھ ہی نہیں سکتا. کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ سر اللہ وہ ہے جو دل کے اندر ہونے والی خیالات کی کشمکش کو بھی جانتا ہے. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استغفار پڑھی تو اس میں کیا حکمت تھی؟ حالانکہ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے یا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ضرورت محسوس کیا تھی؟ ہاں جی, ضرورت کیا تھی؟ لیکن اصل میں جب یہی بات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی کہ آپ خود اتنا استغفار پڑھتے ہیں تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اچھا, استغفار شکر کی نشانی ہے. میں نے کہا نا بالکل پہلی لائن کہ گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی. ایک میں نے آپ نے نا ایک واقعہ مجھے یاد کروا دیا جی, میں نے اپنی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا جی, جو ہے وہ اللہ سیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک آنٹی ہوتی تھی, بڑی ڈاڈی قسم کی آنٹی. ہم نے ان کا بچپن میں نام رکھا ہوا تھا آنٹی ہٹلر. اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل کرے. وہ فوت ہو گئی ہوئی ہیں. وہ میرا دوست ساتھ والے گھر میں, وہ میرا دوست بھی تھا اور آنٹی کا بیٹا بھی تھا. تو ہم اس وقت سائیکلیں چلاتے تھے, بڑی موجیں کرتے تھے. تو آنٹی جو ہے نا وہ بہت کٹتی تھی محلے کے بچوں کو بھی. اپنے بچوں کو تو خیر کٹتی تھی تو سانوں بھی پہ جاتی ہوتی تھی. اور دوسرا آنٹی جو ہے نا وہ گالیاں بھی بڑی نکالتی تھی. صحیح. لیکن دل کی بڑی شاندار خاتون تھی. ایک دن یہ ہوا کہ ہم سائیکل چلا کے آ رہے تھے تو اس دوست نے کوئی ایسا کام کر دیا, وہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کہ جو ہے نا اسے پتہ تھا کہ آج گھر میں جا کے نا آج کٹ بڑی پڑنی. ہم گلی میں انٹر ہوئے ہیں تو آنٹی دروازے پہ کھڑی ہیں. میں نے بھی دیکھا آنٹی کو, میرے دوست نے بھی دیکھا. تو اس نے کہا وہ آج تو مارے گئے, ماما باہر کھڑی ہیں. تو لیکن وہ کمال ہی اس نے ایک سین کیا. اس وقت وہ آیا پاس, اس نے سائیکل چھوڑی, جا کے ماما کو گلے لگایا. اچھا ماما سوری نا, ہو گیا نا. تو ماما کو مطلب لٹرلی ماما جو ہے نا, میں ان کو پنجابی میں جیسچر بتاتا ہوں, انہوں بھول گیا کہ میں کرنا کی سی, مطلب کٹنا سی منڈے. انہوں نے کہا اچھا پتر کوئی گل نہیں تینوں سٹ تے نہیں لگی. تو اس نے ایسے کر کے اللہ کو دیکھا. میں کہا بس. تو سر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. اس ایک جملے نے مجھے اللہ سکھایا تھا. میں جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی میں صرف تھوڑا سا اس کا بات کر کے, سورہ نوح میں اللہ نے کیا کہا تھا. جی, سورہ نوح پہ اس وقت بھی میں نے بات کی تھی.
اللہ نے کہا تھا ایک پورا یہ استغفار صرف اور صرف ایک طریقہ نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا یا اپنے گناہ بخشوانے کا. اٹس بیسیکلی سوشل فارمولا, ایک سماجی فارمولا پورا دیا اللہ نے. اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. میں نے آیت لکھی ہوئی ہے, میں ذرا ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں کیونکہ میں غلط پڑھ نہیں چاہ رہا. جی وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے, وہ تم پہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا, جی ٹھیک ہے, تمہاری مدد کرے گا, تمہاری مدد کرے گا اموال سے اور اولاد سے, یعنی آپ کی ہیومن ریسورس اور آپ کے فائنینشیل ریسورس توبہ سے جڑے ہوئے ہیں. پھر اور تمہارے لیے باغات بنائے گا, یعنی آپ کی معیشت بھی توبہ سے جڑی ہوئی ہے, اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. نہریں بیسیکلی اس دور میں جو ہے وہ دولت پیدا کرنے کا ذریعہ, یعنی آپ کو نہ صرف جو ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, نہ صرف کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کی معیشت ٹھیک کرے گا, آپ کی اولاد میں آپ کے پیسوں میں برکت ڈالے گا, بلکہ وہ سارے وسیلے جو آپ کی دولت کو انہینس کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لگا دے گا. دس از وٹ دا گاڈ از, شدید ترین محبت. یعنی اس توبہ کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے. جی اب سورہ انفال میں بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا. سر ڈیفینس میکنزم اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہیومن ریسورس اور فائنینشیل کے لیے بھی استغفار پڑھا جاتا ہے, تو ائمہ اور صوفیاء جو ہے جب وہ اس کے اوپر پڑھنے کو کہتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا یہ دل پہ کوئی ایسا اثر ڈالتا ہے یا؟ اصل چیز ایک چیز یاد رکھیے, جہاں پہ بھی جس وقت بھی آپ استغفار کا ذکر کریں, درود پاک کا ذکر کریں, جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ درود پڑھنا ہو رہا ہے, درود کرنا ہو رہا ہے, اسی طرح استغفار پڑھنی ہو رہا ہے جی, اور استغفار کا احساس طاری کرنا ہو رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ زبان کی تو محتاج ہی نہیں ہے استغفار, جملوں کی تو محتاج ہی نہیں ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نبیوں کی دعائیں ہیں, نبیوں کے لفظ ہیں, اللہ کے دیے ہوئے قرآن کا حصہ ہے, لیکن لفظوں کے محتاج نہیں ہے. یعنی ایک شخص زندگی میں کچھ بھی ہے, اسلام قبول کر لیا, دنیا کی کسی اور نیشن میں بڑا ہوا, اس کی عربی سے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے. صحیح, یورپ میں ادھر جی نو ہاؤ نہیں ہے, تو کیا اس کی استغفار نہیں ہوگی؟ کیا اللہ اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ سب کا رب نہیں ہے. سر احساس اصل ہے, کوئی بھی عبادت ہو وہ احساس سے جنم لیتی ہے. احساس, اس بات کا احساس تو مالک ہے, اس بات کا احساس میرے سے غلطی ہو گئی ہے. استغفار خالق اور مخلوق کے درمیان برج کا نام ہے. یہ اللہ کو بندے سے جوڑتی ہے, بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے. یہ برج ہے جو آپ کی زندگی کے گیپس کو فل کرتا ہے, اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فل کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات, میں تھوڑا سا جتنا ہیومن سائیکالوجی کا آدمی ہوں, صحیح, ایک بچہ تکلیف میں, صحیح, شدید تکلیف میں, ماں اس کو کیا کہے گی کہ 70,000 دفعہ میرا نام لو گے تو میں مدد کروں گی. اور اگر ایک ماں یہ بات نہیں کرتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اس بات کا محتاج ہے کہ آپ 7 لاکھ دفعہ استغفار کریں گے تو وہ سنے گا. احساس 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ اللہ کے قریب ہو گئے, ختم. نیت کی بات ہے. اب ایک چھوٹی سی بات, ایک اور, آپ نے وہ نیت کی بات کی, مجھے سمجھ آ گئی. چھوٹی سی عرض, شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے لاکھوں سال سجدے کیے, یہ کیے, وہ کیے. کہیں کسی کتاب میں, کسی سیرت میں کہیں آدم علیہ السلام نے لاکھوں سال کے سجدے کیے ہوں؟ اس نے وہ ایکوائر کرنا تھا, اس لیے اس کو لاکھوں سال کے سجدے کروائے گئے. آدم کو عطا کیا گیا تھا, اس لیے ضرورت نہیں پڑی. کسب
عطا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ عطا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی امت کسب پہ تھی، یہ کرو گے دے دوں گا، یہ کر لو گے یہ کر دوں گا۔ امت کے اوپر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی اتنی ہے، وہ سر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کون۔ وہ ایک چیز جس کے اوپر اللہ امتیں غرق کر دیتا تھا ہم سب کر چکے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ اللہ نے یہی تو قرآن پاک میں کہا تھا، جب ابو جہل نے کہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب بھیجیں، عذاب نہیں آیا، فرشتہ وہی آیت لے کے آ گیا کہ یا رسول اللہ ان پہ عذاب کیسے بھیجوں، آپ بیچ میں موجود ہیں۔ پھر طائف والوں کے اوپر ہاں جی، عذاب کے فرشتے آئے تھے۔ اللہ کار ساز ہے، کردگار ہے، اگر فرشتے اپنی مرضی سے تو نہیں آئے تھے، جی جی، اللہ نے بھیجے تھے۔ تو پھر فرشتوں نے آ کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے ان کو عذاب دینا ہے، اب آپ کے سامنے عذاب دیا نہیں جا سکتا، یا تو آپ قدم پیچھے کر لیں یا آپ خود فرما دیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، خود فرما دیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ وہاں پہ کنڈکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت سر سے پیر تک خون ہے، نالین پاک خون سے بھری ہوئی ہے، جسم زخمی ہے، پتھر مار مار کے انہوں نے اتنا زخمی کر دیا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے تڑپ کے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ اڑا دو۔ لیکن اس وقت رحمت للعالمین کا کنڈکٹ کیا ہے کہ یا اللہ رہن دے، چھوڑ، ان کی اولاد میں بھی کوئی مومن نکل آئیں گے۔ تو میرا ایمان یہ ہے کہ وہ عذاب جو فرشتے لے کے آئے تھے وہ واپس نہیں گیا، وہ رکا ہوا ہے، صرف انتظار کر رہا ہے کہ بنی آدم میں جتنے مومن ہیں وہ ایک دفعہ آ جائیں، تو پھر وہ عذاب آئے گا، وہی عذاب جو اوپر سے اتر آیا ہوا ہے، وہ جب یہ سارے مومن بنی آدم میں سے آ چکے ہوں گے پھر وہ عذاب آئے گا جس کا نام قیامت ہے۔ وہ رکا ہوا ہے صرف اس انتظار میں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا ہوا ہے کہ ان کی اولاد میں مومن آ جائیں گے، روک لے، اللہ نے روک لیا۔ ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ اگر استغفار سمجھنی ہے نا تو پھر ایک دعا ہے مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، دعائے کمیل، دعائے کمیل، جناب کمیل ابن زیاد کو مولا امیر کائنات نے وہ دعا سکھائی تھی۔ سر اللہ سے بات کرنے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے نا وہ اس دعا میں ہے۔ اتنے کمال کے جذبات ہیں اس دعا کے، اتنے کمال کے لفظ ہیں اس دعا کے۔ پہلے میں وہی کہہ رہا تھا کہ لفظوں کی پابند نہیں ہے، لیکن یہ لفظ جب آپ کے اوپر طاری ہوتے ہیں نا، یعنی ایک جملہ مجھے یہاں پہ لگا ہوا ہے اس دعا کا، میں جب کبھی اس کو پڑھتا ہوں، یا اللہ جو تیری اس دھوپ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیرے قہر اور جلال کی شدت کو کیسے جو ہے وہ برداشت کرے گا۔ یا اللہ تو اس بندے کے اوپر کیسے اپنا قہر جو ہے وہ بھیج سکتا ہے جس کے پاس تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سر مولا امیر کائنات کے لفظ ہیں، کبھی دعائے کمیل پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دوسرا کمال کی چیز ہے صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ، مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ باپ شہید ہو چکا ہے، یہ وہ وقت ہے سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ سفر میں اپنے گھر کی غیرت کو، عزت کو بغیر چادر کے کئی ملکوں میں پھرانے کے بعد مدینے آ چکے ہیں
یہ وہ وقت ہے کہ جب قید کاٹی جا چکی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب بہن اسی قید خانے میں شہید ہوئی اور وہیں دفن ہوئی, اس کو چھوڑ کے آ چکے. اتنے ظلم, اتنا کچھ ہونے کے بعد جب مولا سجاد اللہ کو پکارتے ہیں, سر وہ دعائیں بتاتی ہیں کہ مشکل ترین وقت میں مالک کو پکارنا کیسے ہے. اب آپ نے ایک اور چیز پوچھی کہ یہ جو استغفار ہے, یہ اولیاء اہل بیت ائمہ نے اس کے بارے میں کیا بات کی. ابھی میں آگے چل کے سائنس پہ بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی میں صرف شاید تمہیدی جی جو ہے وہ اس کی بات ہوں. مولا امیر کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے اوپر کہ وہ ہلاک ہو جائے جب کہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ موجود ہو. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مالک ہلاکت سے نجات کا ذریعہ آپ نے فرمایا تو وہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار اور سرکار ختمی مرتبت اور اہل بیت سے محبت. پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا. محبت کا آؤٹ کم درود اور استغفار, یہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. صحیح, یہ سمجھیے. تو یہ جو ہے نا, یہ آپ سمجھیں ایک سخی سلطان بہو کا ایک جملہ میں نے لکھا ہوا یاد آ گیا مجھے کہ گناہ جو ہے وہ اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے, اور جب کسی کے اوپر بوجھ لدا ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا. جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ روح کے اوپر وہ گناہوں کا بوجھ ہٹا دیتا ہے اور آپ جو ہے وہ آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں. روحانی صفائی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ صرف روحانی صفائی نہیں ہے, یہ ایک روحانی تیزاب ہے جو دل کے اوپر لگے ہوئے گناہوں کے داغ کو ایسے دھو دیتا ہے کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں. اچھا, تھوڑی سی انسانی انا اور تکبر کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان سے جو ہے وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے, کسی انسان سے کی ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسا کیا ہے کہ یہ تکبر کیسے ختم کیا جائے؟ ہے کیا ندامت؟ جی. استغفار ہے کیا احساس جرم؟ استغفار ہے کیا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا؟ جی. تو جب آپ کی طبیعت میں یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی, میں نے ابھی کہا روحانی تیزاب ہے. آپ کا دل, رسالت میں آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور پھر گناہوں سے وہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لائٹ ہے, اس کے اوپر آپ بلیک پیپر لگا دیں, لائٹ پہنچے گی. صحیح. تو وہ جو قلب کے اندر نور تھا وہ وجود میں جانا بند ہو جاتا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ اس سیاہی کو مٹانا استغفار اور درود پاک, یہ ایسے تیزاب ہیں جو وجود کو روشن کر دیتے ہیں. وہ جیسے سخی انہوں نے کہا تھا, مجھے نام بھول گیا, بال چراغ شکدہ میرا, میاں محمد بخش, تے روشن کر دے سینہ, دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. اب یہ کون سی زمینیں ہیں اور کون سے آسمان ہیں؟ 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو. ٹھیک ہے, یہ جو تمبو ونگن تانے ہیں نا, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو. جب یہاں سے نور نکلتا ہے تو وجود کی پہنائیوں میں جاتا ہے. وہ 70,000 خرب 70,000 700 ٹریلین برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ آپ کے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ری بوٹنگ سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ کیا یہی سلسلہ ہے؟ سر, آپ کا یہ فون یا آپ کا کوئی لیپ ٹاپ کئی دن سے چل رہا ہو, ہیٹ ہو رہی ہو, سسٹم میں میل فنکشننگ آنی شروع ہو جاتی ہے. جی جی جی. تو آپ کیا کرتے ہیں, بٹن آف کرتے ہیں, ایک دفعہ ری بوٹ کر لیتے ہیں. یس. استغفار کیا, گناہ کرتے 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 عمر ہو گئی اور پھر آپ نے ایک دن اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور کہا مالک بس ہو گئی ہے, مالک میں گناہ گار ہوں, مالک مہربانی کر دے. اس نے کیا کیا, صاف کر دو, کلینزنگ. کئی دفعہ یہ آتا ہے کہ
کہ جب گناہ گار جو ہے وہ توبہ کرتا ہے پکی تو اس کی جو ہے وہ نامہ اعمال ایسے کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں. ری بوٹنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اب تھوڑا سا ہم ذرا کوئک چل رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں اس موضوع میں ڈسکس کر لیں. تھوڑا سائنسی حوالے سے اگر گفتگو کرتے ہوئے, ابھی آپ کلینزنگ کی بات کر رہے تھے تو اورا کی کلینزنگ کے اوپر میں نے آلریڈی بھی ایک پوڈ کاسٹ بھی کر رکھا ہے. اورا کی کلینزنگ جو ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اورا کس کو کہتے ہیں, یہاں سے شروع کریں. اورا ایک ایسی طاقت ہے جس کی ڈائمینشنز مکمل طور پہ احاطہ نہیں کی جا سکتی, لیکن جہاں مجھے اورا سمجھ آتا ہے, اورا بیسیکلی ایک نیچرل سیکیورٹی میکانزم کا نام ہے. نیچرل سیکیورٹی میکانزم, پروٹیکٹنگ شیلڈ کہہ لیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. جس طرح کمپیوٹر میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے اینٹی وائرس شیلڈ یا سائبر سیکیورٹی کے میکانزم, جس طرح انسان کی باڈی میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے امیونٹی. امیونٹی ٹھیک ہو, بیماری نہیں لگتی. صحیح. بیماری کا جراثیم حملہ کر دے تو وہ اڑا دیتا ہے اس کو. اسی طرح جو آپ کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جو نیگیٹیوٹی کو, جادو کو, ٹونے کو, نظر کو, نیگیٹو تھنکنگ کو, منفی ڈیڈز کو آپ سے دور رکھتا ہے نیچرل میکانزم کے طور پہ. دیٹ از دی اورا. صحیح. وہ اورا ایک ایسی شیلڈ ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ آپ کے اوپر کوئی منفی طاقتیں. دیکھیں کلو گزوں میٹروں میں جادو نہیں ہوتا, یعنی آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ جی اتنے گز جادو ہو گیا, اتنے کلو میٹر جادو ہو گیا, اتنے کلو جادو ہو گیا, یا اتنے سینٹی گریڈ جادو ہو گیا. جی جی. اسی طرح جادو اگر کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہے تو نیگیٹیوٹی بھی اور محبت, کرم, شفقت, رحمت بھی ان کلو گزوں میٹروں سے باہر ہے. صحیح. سمپل احساس ہے. صحیح. یہ احساس اس وقت فیل ہوتا ہے جب آپ کی فلٹریشن آن ہو. فلٹریشن جیسے میں نے ایک دفعہ شاید پل صراط کے بارے میں کہا تھا کہ پل صراط بیسیکلی فلٹریشن پلانٹ ہے. جی. وہ نیگیٹیوٹی کو فلٹر کر کے نکال دیتا ہے, کیونکہ جنت میں نیگیٹیوٹی نہیں جا سکتی. تو پل صراط وہ فلٹر ہے جہاں پہ ساری چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں, باقی جو کلینزنگ ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. استغفار بھی ایک طرح کا پل صراط ہے. جو یہاں سے گزر جاتا ہے اس کی جو ہے نا وہ کلینزنگ ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو اس میں مجھے ذرا انٹرسٹ بھی ہے, اس کو ایک واضح کرتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو یہ جو اورا ہے یہ ویک, کمزور یا مضبوط ہوتا ہے؟ 100% ہوتا ہے سر. اچھا. آپ کسی بیٹری میں رہیں تو اس کی بیٹری کم یا زیادہ ہوتی ہے. جی بالکل. تو اسی طرح یہ اورا بھی ویک یا زیادہ ہوتا ہے. اچھا اگر کسی شخص کو, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے چلیں, کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کا اورا کمزور ہو گیا ہے تو اس کے کو وہ مضبوط کرنا چاہے, یعنی کہ مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے, آسان جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پروٹیکٹنگ شیلڈ کو بہتر کرنا چاہ رہا, تو اس کے لیے کون سی پریکٹس؟ 2 چیزیں بتاتا ہوں, ایک ون لائنر جی اور ایک تھوڑی سی ڈیٹیل میں. صحیح. دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. صحیح. ون لائنر یہ کہ چاہے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی اللہ کے قریب چلا جائے, جیسا کہ اللہ کی قربت کا حق ہے, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کارساز ہے, کردگار ہے. اب جانا کیسے ہے, اٹ آل ڈیپینڈس. صحیح. بعض اوقات جو ہے وہ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے اور اولیاء کرام کے فرمان میں بھی ہے کہ اس شخص کی بد دعا سے بچو جس کے پاس اللہ کے سوا کسی اور سے شکایت کرنے کا یارہ نہیں ہے. جس شخص کے پاس سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے اس کی بد دعا سے بچنا. وہ اڑا دے گا, اس نے ڈائریکٹ اللہ کو بتا دینا کہ مالک یہ ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی فلاں ڈی سی کو میں کہہ دوں گا, میں تھانے دار نو کہہ دیں گا, میں فلاں نو کہہ دیں گا. حدیث کے لفظ ہیں, مفہوم یہی بنتا ہے کہ اس شخص کی بد دعا سے بچنا جس کے پاس اللہ کے سوا کسی کے اور سے شکایت کرنے کا یارہ نہیں ہے. اس لیے ظلم سے اورا بہت تیزی سے گرتا ہے. آپ سمجھیں کہ یہ جب نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا وہ اورا کو ڈسٹرب کرتی ہے. اب وہ اورا ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو بہت سارے طریقے ہیں.
استغفار ہے، درود پاک ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت ہے قرآن پاک میں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک طریقے کو 20 سال سے یوز کر رہا ہوں. اس سے بڑی اورا کلینزنگ کی چیز میں نے نہیں دیکھی میرے علم کے مطابق. اور یہ میری ریسرچ نہیں ہے، بالکل 100% میری ریسرچ نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر کسی کمپنی کی دوائی دیتا ہے نا، وہ کمپنی ڈاکٹر نے نہیں بنائی ہوئی. صحیح، ٹھیک ہے. میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گزرا کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ سورہ رحمان سننے کا جو طریقہ ہے یہ ریسرچ ان کی ہے، میری نہیں ہے. جی، میں نے اس کو یوز کیا، پچھلے 20 سال سے یوز کر رہا ہوں. اور میرے پاس ایسی ہزاروں، لاکھوں تو میں نہیں کہہ سکتا اپنی ذات کے حوالے سے، لیکن ایسی ہزاروں سکسیس سٹوریز ہیں کہ میں نے کرامتیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. جو پہلی دفعہ سن رہا ہو وہ آپ کو اس کے لیے پلیز واضح کر دیں کہ تھوڑا سا بتا دیتا. ہاں جی. لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیوں، کیونکہ سورت قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی 20 منٹ 57 سیکنڈ یعنی 21 منٹ کا ایک خاص ٹریک ہے، قاری عبدالباسط. اب یہ لوگ پوچھتے ہیں جی قاری باسط ہی کیوں؟ تو مجھے جتنی سمجھ آتی ہے اس کی روشنی میں یہ کہ بعض اوقات انسان کسی ٹرانس میں گفتگو کرتا ہے، بات اس کے لفظ جو ہوتے ہیں اس کے انر کے ساتھ جب سنکرونائز ہوتے ہیں تو اس کی بات میں وزن آ جاتا ہے. قرآن کائنات کی سب سے پاکیزہ کتاب، قرآن کائنات کی سب سے زیادہ نوری کتاب، قرآن کائنات کی سب سے زیادہ مستحکم کتاب، قرآن کائنات کی سب سے زیادہ ہیلنگ کی کتاب. بعض اوقات اس کتاب کو کوئی ایسے ٹرانس میں پڑھتا ہے کہ وہ نور علی نور ہو جاتی ہے. قاری باسط نے بھی یہ کیا ہے. میں نے کہا نا میری ریسرچ نہیں ہے. میں اس جیسے دوائی کا فارمولا ڈاکٹر کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہوگا، وہ کیسے بنا کیا ہوا وہ کسی اور کی فیلڈ ہے، وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے اس کو یوٹیلائز کیا. قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی اس کو 2 مرتبہ روزانہ، یعنی اگر بہت سویئر حالات ہیں تو 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام. اگر عام نارمل حالات ہیں، مشکلات ہیں لیکن نارمل مشکلات ہیں، تو 2 a day. اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کو، اس تعداد کو، تو اس کو اس سے کثرت کر لینے میں کوئی حرج ہے؟ انرجی اوور انرجائز ہو جائے گی تو پھٹ جائے گی. میں فون اپنا جو ہے وہ چارجر پہ لگائی رکھوں جی، بیٹری خراب کرے گا. جی. کوہ طور کے اوپر کوئی ایٹامک یا بلاسٹک میزائل تو نہیں آیا تھا، نور تھا جس نے پہاڑ کو جلا دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا، جس نے 70 بندوں کو مار دیا. نور تھا. اللہ کہتا ہے ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جیسے ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ دوائی جو ہے نا یہ 5 دن کھا لیں پھر چھوڑ دیں، آپ وہ 5 مہینے کھاتے رہیں تو وہی دوائی بیماری کا سبب بن جائے گی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے نور میں تو کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، بعض اوقات لوگ پورا دن تلاوت لگا اس کا جواب میں تھوڑا سا اگر رک کے دے دوں، میں پہلے طریقہ بتا دوں، جی ہاں جی، پھر اس طرف جائیں گے. کویشچن بڑا شاندار ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کا جواب ضرور دوں گا میں. اچھا جی، بہت مشکل حالات ہیں تو 3 مرتبہ، ٹھیک ہے. آسان حالات ہیں تو 2 مرتبہ، اور اگر حالات بالکل ٹھیک ہیں تو 1 مرتبہ. اس کو سن لیں. یہ سورت کا ٹریک ملے گا کہاں سے؟ ایک موبائل اپلیکیشن ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی. اینڈرائڈ پہ اور ایپل پہ دونوں، پلے اسٹور ایپ اسٹور دونوں سے مل سکتا ہے. صحیح ہے. اس کو انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. سورت سننے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یکسوئی. ڈیپ کنیکشن کے ساتھ سورت لگا لیں، علیحدہ بیٹھ جائیں، کوئی ڈسٹرب نہ کریں. سورت سنتے ہوئے تصور یہ رکھیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ روشنی اور بارش کی طرح آپ کے اوپر برس رہا ہے، آپ کی زندگی کے گرے ایریاز کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو حل کر رہا ہے. سورت ختم ہو جائے، آنکھیں کھولیں. آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے رکھ لیا ہوا ہے، پانی سورت سننے جب بھی آپ نے سننی ہے 2 مرتبہ سنیں، 3 مرتبہ سنیں، پانی پاس رکھ لینا. صحیح. سورت ختم ہو جائے، آنکھیں کھولیں. اب آؤ گلاس پانی کا اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. بند آنکھوں سے 3 مرتبہ اللہ کو جتنی محبت، پیار اور خلوص سے پکارا جا سکتا ہے 3 مرتبہ اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی خود بتائے گا کیا ہوا.
پانی یا تو میٹھا ہو چکا کیسے؟ اچھا، یا میٹھا ہو چکا ہوگا، یا اس میں خوشبو ہوگی، بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا، یا وہی پانی زمزم بن چکا ہوگا، دل کی تسلی والا نہیں، سچ مجھ ایسا ہوگا۔ اچھا، سر ایموٹو جو ہے اس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پانی کے مالیکیولز آپ کے ماحول کو ایبزارو کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں آنسوؤں کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تھی تو جن ایموشنز کے تحت وہ آنسو نکلتے ہیں ان کے کرسٹلز لوگوں میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پانی بیسیکلی ایبزاربنٹ ہے، پانی بیسیکلی سالونٹ ہے، پانی نے کچھ نہیں کرنا۔ آپ نے جب یکسوئی سے سنا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ہو گئے، تو وہ جو نور آپ کے اوپر آیا تھا نا، پانی نے اس کو ایبزارب کیا، جس نے پی ایچ لیول کو بدلا۔ یعنی پانی میٹھا ہو گیا، خوشبو ہو گئی ہے، زمزم بن گیا، اس کا مطلب ہے کہ جس اللہ نے وہ پانی بدل دیا نا، وہ آپ کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا، میں پلیز اس کو، کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوا اور خوشبو نہیں، تو وہ ریپیٹ کر لے۔ اس کا طریقہ ہے، وہ ریپیٹ بھی کیسے کرنا چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جی، قرآن کے سننے میں اس کی انرجی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میگنیٹ اپنا کام کر رہا ہے، لوہے پہ زنگ ہے۔ صحیح، جب آپ سورت سن رہے تھے اور پانی نے اپنا آپ نہیں بدلا، تو اس کا مطلب ہے وین یو ور لسننگ ٹو دا سورہ رحمان یو ور ناٹ ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ۔ اوکے، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بات کر رہا ہوں، 20 منٹ 57 سیکنڈ یا 21 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی، پوری صورت سنتے ہوئے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اللہ کی تجلی آپ کے اوپر پڑ گئی، ختم۔ صحیح، بیماریاں، جادو ٹونے، میں نے ہزاروں لوگ ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، جادو ٹونے، بیماریاں، لا علاج بیماریوں کو میں نے ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا، میرا تجربہ کہہ لیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں جب ایک دوائی ایک ڈاکٹر دینی شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر اس دوائی میں بھی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ یار ہے ٹھیک ہے۔ یا ایک وقت آتا ہے، اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انرجی اوور کیسے ہوتی ہے، جو آپ کے سوال کا حصہ تھا۔ نور جو ہے وہ آپ ایک حد تک ایبزارب کر سکتے ہیں۔ 220 وولٹ سے زیادہ وولٹ آ جائیں، 260 280 آ جائیں، یہ لائٹیں پھٹ جائیں گی۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، اللہ نے بھی ایسا ہی ایک میکانزم لگایا ہوا ہے جس کو اورا کہتے ہیں۔ اوکے، آپ اوور انرجائز ہو جائیں گے، اورا شیٹرڈ ہو جائے گا۔ آپ لیس انرجائز ہو جائیں گے، اورا شیٹر ہو جائے گا۔ یہ بیلنس ہے، وہ وضع المیزان، اللہ نے میزان بنایا ہے، چیزوں کو بیلنس کیا ہے۔ زندگی کے ساتھ موت کا بیلنس ہے، روشنی کے ساتھ تاریکی کا بیلنس ہے، اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے۔ اب ایک اور چیز بیلنس سے آپ کو سمجھاؤں۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اتنی پڑھائی نہ کیا کریں، اتنا نہ کیا کریں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے کلام سے روکتے ہیں۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں اس کے کلام سے نہیں روکتا، آپ چیزوں کو امبیلنس کرتے ہیں۔ قرآن پاک ترتیب سے پڑھیں، الف لام میم سے شروع کریں، والناس تک پڑھیں، 10,000 دفعہ روزانہ قرآن پاک ختم کریں، کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا انرجی امبیلنس نہیں ہوگا۔ درود پاک 10 ارب دفعہ روز پڑھیں، کوئی کسی قسم کا انرجی امبیلنس نہیں ہوگا۔ نفل 10 لاکھ نفل روز پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کا انرجی امبیلنس نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی آپ پک اینڈ چوز کریں گے، جب بھی آپ اللہ کے ہزاروں ناموں میں سے یا اسماء الحسنی میں سے ایک نام پک کر لیں گے، جب 114 صورتوں میں سے ایک صورت پک کر لیں گے، وہ انرجی امبیلنس ہوگی۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کو وہ انرجی کب چاہیے، کس جگہ چاہیے، کس طرح نہیں چاہیے۔ اللہ نے خود کہتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس نے اس کو ترتیب سے اتارا ہے، اسی ترتیب سے پڑھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ جب ہم ایک صورت ہے، ایک چھوٹا سا ایک سینیریو صرف ڈسکس کر کے 1 منٹ کے بھی چھوٹے سے حصے میں، آپ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہیں، آپ کے اعمال تل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت جو آپ نے ساری زندگی پڑھی وہ اعمال میں رکھ دی گئی ہے، اس کا وزن بہت ہے۔ باقی 113 صورتیں اگر یہ اعتراض کر لیں کہ مالک اس نے صرف یہ پڑھا ہے، ہم کو تو اس نے لفٹ بھی نہیں کرائی، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر قرآن پاک 5 صورتیں جایا ہے، مکمل پڑھنا قرآن چاہیے۔ پاک مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔
میرا ماننا ہے، میں چونکہ سائنس بھی تھوڑی سی پڑھی، کچھ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ قرآن پاک انرجی کا سب سے بڑا بیلنس ہے. صحیح. الف لام میم سے شروع کریں، والناس تک جائیں، 10,000 دفعہ قرآن پاک روز ختم کر سکتے ہیں. اگر ہیومنلی کر سکتے ہیں تو روز ختم کر لیں. صحیح. کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. جب آپ اللہ کے سسٹم میں اپنی عقل مندی ایڈ کریں گے نا تو پھر مسئلے ہوں گے. یہ جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ جو ایک فلٹر جس کی میں نے بات کی تھی نا، اورا، یہ جس طرح ہمارے گرد اسٹریٹوسفیئر ہے، اسٹریٹوسفیئر جسے اوزون لیئر کہتے ہیں. اوزون لیئر کرتی کیا ہے؟ سورج کی تابکاری شعاؤں کو آئیونز کے تحت روک لیتی ہے. ایک فلٹر کا، ایک ڈیفینس شیلڈ کا کام کرتی ہے. ہم تک وہ گرمی اس طرح نہیں پہنچتی کہ ہم پہ وہ تابکاری اثرات ہوں اور ہمیں وہ جلا کے راکھ کر دیں. صحیح. اسی طرح اورا بھی آپ کی باڈی میں اللہ کی انرجی کو فلٹر کرتا ہے. اسی طرح رحمت للعالمین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلمہ مومن کے لیے ڈھال ہے. کلمہ مومن کے لیے ڈھال ہے. ڈھال کس چیز کی؟ نیگیٹیوٹی سے بچنے کی. ٹھیک ہے. اب فرض کیا، دیکھیں جب واریئرز لڑتے تھے نا تو اس کو سمجھیے، یا تو ڈھال بہت ہلکی ہو تو وہ ٹوٹ جائے گی، جی. یا ڈھال بہت بھاری ہو، آپ سے ہلے ہی نہ، آپ وار کیسے روکیں گے؟ بیلنس. بیلنس کو سمجھیں گے. وہ وضع المیزان کا مطلب صرف اس نے اعمال تولنے کے لیے بیلنس نہیں لگایا، زندگی میں بیلنس. آپ کے رشتے بھی ہیں، آپ کی چیزیں بھی ہیں. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بس میرا ذکر کرو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، یہ بچے چھوڑ دو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ ہر ایک جو ہے وہ تم میں سے رعیت، اپنی اپنی رعیت کا جو ہے وہ جواب دے، اس کا اس سے سوال کیا جائے گا. تو یہ رعیت کون؟ آپ کی اولاد، وہ کسی اور نے پالنی ہے. بیلنس. اچھا، اس پوڈ کاسٹ کی گفتگو سے پہلے جو آپ استغفار کی ڈسکشن میں ڈی این اے اور ایپی جینیٹکس کی بات کر رہے تھے، میں چاہ رہا ہوں ویور کے لیے بھی وہ آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. ایپی جینیٹکس وہ ہوتی ہیں جو انسان کے اندر موروثی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں. جی جی. اور ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو کوئی بیماری ہے اور وہ اولاد کو ہو سکتی ہے، یا جینیٹکس میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں یا سوچیں ہوتی ہیں یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. میں نے استغفار کو ایپی جینیٹکس کے وہ سیکوینسز جس کو ڈاکٹرز لا علاج کہتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا ہے. انسان کے جینیٹکس کے اندر، یا جینیٹک ریسیٹ کہہ لیں اس کو آسان لفظوں میں، اور یہی کچھ ہے جس کو ہم لا آف ریزوننس بھی کہتے ہیں. اچھا. یہ لا آف ریزوننس اور ایپی جینیٹکس یہ آپس میں ملے ہوئے اس لیے ہیں کہ انسان کی مٹی جس چیز سے گوندھی گئی ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں پہ ہم بنائے. اچھا، ایک یہاں پہ ایک جملہ صرف کہہ کے، جی. بلے شاہ نے کہا تھا، اس نفس پلیت پلیت کیتا اساں مڈھوں پلیت نہ سے. ٹھیک ہے. جس مٹی سے آدم بنے وہ پاک، جس اللہ نے بنایا وہ پاک، جس جنت میں بنایا وہ پاک، جس انرجی سے اس کو فنافختو فی روی دی وہ پاک، شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک. آدم تو ہر حال میں پاک تھا، پھر یہ ناپاک کیوں ہوتا ہے؟ اس نفس پلید پلید کیتا مڈھون پلید نہ سے. یہ جو نفس ہے یہ کیا ہے؟ چلیں تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں. میں نے بالکل پوڈ کاسٹ کے شروع میں کہا تھا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی گستاخی کی تھی. صحیح. جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہو گیا، ابھی آدم کو سجدہ نہیں ہوا. شیطان وہ تھا جو عبادت گزار بنا ہوا تھا، عبادت گزار تھا نہیں، لیکن اللہ اس کی عبادت کو اس لیے قبول کرتا تھا کہ وہ کر رہا تھا. وہ عبادت اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا تھا، وہ عبادت گزار تھا، محب نہیں تھا. وہ عبادت کر رہا تھا کہ یہاں سے جہاں سے وہ اٹھ کے گیا ہے یہاں کی بادشاہی اس کو دی جائے. انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج شیطان کو پہنایا جائے. وہ اس لیے عبادت کر رہا تھا، لاکھوں سال کے سجدے کر رہا تھا. اب اسی شیطان
نے جب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا کہ اللہ نے تو تاج اس کو پہنا دیے، تو وہ اس کو سمجھ آئی کہ جیسے کسی جو ہے وہ کسی کمپنی میں ایک شخص ہے وہ بڑی دیر سے محنت کر رہا ہے سی ای او کی پوزیشن تک پہنچتے ہوئے، اور جب اس کا سی ای او کی پوزیشن کا وقت آئے تو کوئی اور بندہ سی ای او آ جائے، ہاں جی، تو وہ بیتی شیطان پہ کہ اس نے ساری زندگی لاکھوں سال کے سجدے اس لیے کیے کہ وہ تاج پہننا چاہ رہا تھا، عبادت گزار تھا نہیں، بنا ہوا تھا، جی، اور اللہ اس کی عبادت گزاری کو عزت دے رہا تھا کہ چلو کرتا تو ہے نا۔ جی، اب جب اس نے یہ کیا تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، اس نے آدم علیہ السلام کا بت جو ہے وہ اس نے کہا میں معائنہ تو کروں نا اس کے اندر گھس کے کہ یہ ہے کیا۔ وہ اندر گھسا آدم علیہ السلام کی جو ہے وینس کے اندر جہاں سے بھی تھا، ابھی آدم علیہ السلام میں روح نہیں ہے، بت بنایا ہوا اللہ نے اور فرشتوں کو دکھایا کہ یہ بادشاہ یہ آ رہا ہے، وہ اندر گھسا۔ پھر آپ کو شاید حدیث سمجھ آ جائے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ بالکل، اب وہ اندر گیا، اس نے دیکھا کچھ نہیں ملا، جو کچھ نہیں، اور اللہ نے دکھانا بھی نہیں تھا اس کو۔ باہر نکلا تو اس نے حقارت سے آدم علیہ السلام کے بت پہ تھوک دیا، وہ وائرس لگا آدم علیہ السلام کے بت کو جس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اسی وائرس کی اینٹی وائرس ڈاٹ کا نام استغفار ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ استغفار کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ اس تسبیح مطلب میری، کیونکہ میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، تو استغفار کی تسبیح کرنے والے زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ وہ رزق میں اضافے یا بندش کو ختم کرنے کے لیے استغفار کی تسبیح کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ یہ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی قرآن پاک کو پڑھا اور 5 طریقے میں نے دولت کے جو ہے وہ دریافت کیے ہیں میرے علم کے مطابق۔ ان میں سے پہلا طریقہ استغفار ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ رزق جو ہے وہ بالکل آتا ہے، اور یہ کوئی میجک نہیں ہے۔ آپ سمجھے رزق آتا کیسے؟ میں تھوڑی سی صرف ایسے ہی تمہید، آپ کسی ہارڈ ڈرائیو پہ کام کر رہے ہوں، لمبا عرصہ وہ ہارڈ ڈرائیو چلتی رہے، اس میں بیڈ کلسٹرز بن جاتے ہیں، بالکل بن جاتے ہیں، بیڈ کلسٹرز جو ہے وہ بنتے ہیں تو اس کو ڈی فریگمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، بیڈ کلسٹرز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، باقی ہارڈ ڈرائیو کو جو ہے وہ ڈی فریگمنٹ کر کے تو اس کی ورکیبلٹی بڑھا دی جاتی ہے۔ جی 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 جی۔ رزق اس طرح نہیں آتا کہ آپ نے استغفار پڑھی تو دروازہ کھٹکا کہ بھائی جان میں وہ استغفار ہوں جو آپ نے پڑھی ہے، یہ پیسے پکڑیں، جائیں جا کے موجیں کریں، جائیں جا کے بچوں کو فلمیں دکھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کا لک بہتر ہو جاتی ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ اچھے فیصلے کر لیتے ہیں، اچھی چیزیں کر لیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کی برکت جب شامل حال ہوتی ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ مسبب الاسباب ہے، اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ رزق پڑھنے جو ہے نا رزق آ جاتا ہے استغفار کرنے سے۔ شاید وہ منفی توانائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، گھر کا ماحول ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ رزق کے دروازے کھولنے کے لیے ماسٹر کی کا نام استغفار اور درود ہے۔ صحیح، یہ 2 ماسٹر کیز ہیں۔ اچھا، آخر میں اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے استغفار کی تسبیح کرتے ہوئے وقت کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے اوقات کار ہیں جس میں اس کو کیا جائے، یا 24 گھنٹے کیا جائے، باوجود اس کے کہ آپ اس کے خلاف ہیں کہ کسی ایک تسبیح کو مسلسل کرتے رہے، جو ابھی آپ نے ڈسکس بھی کیا۔ میں خلاف نہیں ہوں سر، اچھا، میں انرجیز کو پڑھتا ہوں جی، تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سی انرجی کس وقت آپ کو ضروری ہے۔ اللہ تو سب کا رب ہے نا۔ جی 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 جی۔ تو اللہ کی مخلوق میں جو تنوع ہے یا ویریشنز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے ایک طرح کی مخلوق تو نہیں بنائی، اللہ نے صرف ایک طرح کے لوگ تو نہیں بنائے، ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ تو نہیں بنایا۔ جی بالکل۔ اب ہر طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، ہر طرح کے مسئلے ہیں، تو ہر مسئلے کا واسطہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ صحیح۔ ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ تو جب ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو دوائیاں بھی تو ڈیفرنٹ ہوں گی نا، یا دوائی کی ڈوز ڈیفرنٹ ہوگی۔ ہاں جی، کسی کو تھوڑی کھانی ہے، کسی کو زیادہ کھانی ہے، کسی کی بیماری زیادہ تو اس کو زیادہ کرنا ہے، کسی کو کم کرنا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں۔
صحیح. آپ نے بس یعنی آپ جو ہے نا وہ بس سمجھ لیں کہ جی کیڑا بھی بخار ہو گیا کھانی ہی پیناڈول ہی ہے. ہاں تو جی. بعض اوقات اگر آپ کے اوپر وہ جو ہے ڈینگی آ گیا تو پھر اگر آپ نے کوئی اور دوائی کھا لی تو آپ کا تو وہی دوائی پٹھا بٹھا دے گی. جی. اسی لیے آپ نے ہر چیز کی ایک ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے جی. مقدار جو ہے اس کے اوپر اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے مقدار مقرر کی. جی. ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ہم نے دیا. تو وہ اندازہ کیا ہے؟ آپ نے اگر اینٹی الرجی بھی لینی ہے نا تب بھی یعنی استغفار جو ہے نا ایک چیز میں بتاؤں اوور انرجی. بعض اوقات آپ استغفار پڑھتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں آپ کا رنگ نکھر جاتا ہے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا کمپلیکشن بڑا بہتر ہو گیا ہے. اور بعض اوقات یہی دباؤ آ جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے جو ہے نا وہ کمر کے اوپر گردن کے پچھلے حصے میں کھچاؤ آ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں جی. یہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پڑھائیوں سے روک دیتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے انرجی سے کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اس کا معدہ ٹھیک ہو. میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اس کی کڈنیز ٹھیک ہوں. میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہو اس کا لیور ٹھیک ہو. سب سے پہلے امپیکٹ آتا ہے آپ کے میٹابولزم پہ سٹمک. نہیں باز آتا تو اگلا امپیکٹ آتا ہے کڈنیز پہ. نہیں باز آتا تو اگلا امپیکٹ آتا ہے لیور پہ. پھر بھی نہیں باز آتا تو پھر دماغ تے پہنتا ہے. اب باز آنا میں پھر ایک بات کہ اٹس ناٹ اے جنرل ٹرم. اٹ ڈپینڈس اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن. ٹھیک ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کلا یومن ہوا فی شان ہر روز اس کی نئی شان ہے. تو جب اللہ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ نہیں ہے تو دوائی اس کی بنائی ہوئی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ کیسے ہوگی کہ این ہی لینی ہے این نہیں پڑھنا ہے. فرض کیا آپ ایک کوئی بھی آیت سورت کئی سالوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں آپ کے وجود میں اس کی انرجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ایک بار بھی پڑھیں گے تو وہ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور بعض اوقات آپ 10,000 دفعہ بھی پڑھ لیں تو بہت زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ہر بندے کی بہت زیادہ کہ جی بہت زیادہ پڑھائی کرنے والے جیسے میں نے کہا ہے تو ہر بندے کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. یعنی یہ جو بہت زیادہ انورٹڈ کوما میں ہے نا جی جی یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ایک بہت زیادہ ہو صحیح. اور کسی کے لیے 10,000 بھی بہت زیادہ نہ ہو. اٹ آل ڈپینڈس. صحیح. میں کسی بندے کو جب مجھے لگتا ہے کہ اس کی انرجی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہے جی. تو پھر جو ہے نا وہ اس کو میں نہیں روکتا. اور وقت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. وقت جو ہے نا اس میں بات یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سب سے زیادہ اہم وقت ہوتا ہے. جب آپ سونے لگے نا آنکھیں بند کریں ذرا اپنی پورے دن کی ویڈیو دیکھیں ریپلے کر کے کیا کیا کیسے کیا کس کے ساتھ غلط کیا. محاسبہ ہی تو استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگنی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں. بندے تے ظلم کیتا تے جا کے انہوں معافی مانگ لیں. ایک چیز یاد رکھیے گا اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے بندہ معاف کرنے والا مہربان نہیں ہے. اور اللہ اگر آپ نے کسی سے ظلم کیا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں نہ کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. دس از فار شور. اللہ اس کا بھی رب ہے اللہ آپ کا بھی رب ہے. جی. عدل کا تقاضا بھی یہی ہے یہ اصل میں. اس لیے میں آپ کو جو بات کرتا ہوں نا کہ یہ جو استغفار کی تسبیح ہے نا یہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے ہو یا 10,000 گھنٹوں کے لیے ہو اگر اس کے ساتھ آنسو احساس جذبات شامل ہیں تو یہ کائنات کو بدل سکتی ہے. ایک جملہ میں نے ابھی کہا تھا میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ وہ میں نے کیسے کہہ دیا. ہوتا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ. میں عام سا آدمی ہوں لیکن وہ کہیں ہوتا ہے. ندامت کا آنسو یہ خالی قطرہ نہیں ہے پوری کائنات کو اس سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خطرہ ہے نا یہ ایسا ہی ہے کہ یہ کائنات کا میکانزم ڈسٹرب کر سکتا ہے. یہ ایٹمی طاقت ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا سورج سننے سے 70,000 ٹریلین میں سے کوئی ایک ایرپٹ ہوتا ہے. جی. آپ کے اندر کے جذبات میں سے کوئی ایک جذبہ ایرپٹ ہوتا ہے سارا کچھ ہی جلا کے راکھ کر دیتا ہے. یہ جو ندامت کا آنسو ہے نا یہ کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے.
صحیح. یہ آپ کے اورا کو ٹھیک کرتا ہے, یہ آپ کا اسپریچول ڈیٹاکس ہے, یہ آپ کی ڈی فریگمنٹیشن ہے, یہ آپ کی ایگو کو نکالتا ہے, یہ آپ کے آنسو. اصل میں درد طاقت ہے, درد. میں کلندر پاک کی بات کرتا تھا تو کلندر پاک اکثر فرمایا کرتے تھے کہ درد سے پیار کرو, درد اللہ ہے, درد سے پیار کرو, درد اللہ ہے. بہت عرصے بعد کہیں جا کے سمجھ آیا کہ یہ درد سے پیار کیسے ہوتا ہے. صرف 2 منٹ دیں, میں آپ کو جی سا واقعہ سنا دوں اپنی زندگی کا, اس کے بعد میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جی. میں اپنے دور میں بہت پڑھائیاں کرتا تھا. یہ میں آج لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ نہ کرو نہ کرو, تو میں اس سے گزر کے آیا ہوں. جب آپ کو یہ پتہ ہو نا کہ آپ کی گاڑی لگنے سے ایئر بیگ کیسے کھلتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے دیکھیں, کسی دی لگی ویکھ لینی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. باقی میرا کام تو بتانا ہے. ہاں جی. میں جب یہ بہت پڑھائیاں کرتا تھا تو میں نے اکثر ایک جگہ ایک عرض کی کہ میں اپنے دور میں, جب میں 7ویں 8ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے دور میں, تو میرے دادا جی بیوروکریٹ بھی تھے اور میرے دادا جی ایک سینٹ بھی تھے. ہمارا تعلق جو ہے وہ خانقاہی سسٹم سے, اور بڑا ڈیپ ڈاؤن خانقاہی سسٹم سے. تو میں بچہ تھا تو دادا وہ مجھے کہتے تھے پتر ہے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے. تو جو بڑے بڑے عامل اپنی زندگی کے 30 سالوں بعد کرتے ہیں نا, میں نے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں کر لیا ہوا تھا. اچھا. حصار کیسے کرتے ہیں, دیا کیسے چلاتے ہیں, حزب البحر کیا ہے, دعائے سیفی کیا ہے, ناد علی کیا ہے, 109 قرآن پاک کی صورتوں کا میں عامل رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے پوسٹر نہیں لگا رہا, مجھے ڈر لگتا ہے. میں ایک وہ وقت تھا کہ سورہ مزمل 1100 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ کے سویا کرتا تھا. کئی سال 1100 مرتبہ کا مطلب ہے 550 ایک رکعت میں, 550 دوسری رکعت میں. اور اس وقت وہ میری زبان پہ اتنی فلوئنٹلی تھی کہ میں 3 گھنٹے 3.5 4 گھنٹے میں وہ 2 نفل مکمل کر لیا کرتا تھا رات کو. آپ کا نالج, گفتگو اور باثر باتیں اس چیز کی گواہی ہے کہ آپ کو پوسٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر, میں بڑا عام سا آدمی, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. خیر, ایک وقت یہ آیا کہ میں یہ سارا کچھ کر لیا, میں اشارے کرتا تھا, بندے ہو جاتے تھے, یہ ہو جاتا تھا. پھر ایک دن خانے کعبے میں گیا. درد سے پیار کرو والا واقعہ میں بتاتا ہوں, لیکن میں اس کو کنکلوڈ کر لوں, میں جس طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں جو ہے وہ ایک دن پہلی مرتبہ زندگی میں خانے کعبے میں گیا, زندگی میں پہلی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا, عمرہ کیا. اب اس عمرے کے دوران طواف بھی کر رہا ہوں اور دماغ میں چل رہا ہے کہ مخلوق لے کے کرنا کی ہے, انی مخلوق, اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں کرنا کی ہے. بس اس وقت کہیں کسی نے اندر بیٹھ کے کہا کہ یار جے اللہ ہی نہیں تو مخلوق کس کام تھی. کیا بات. اس وقت یعنی آپ سمجھیں, میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ ایک شکاری ہے, اس نے ساری زندگی لگا کے ریئرسٹ بریڈ کے جانور اور پرندے اکٹھے کیے ہیں شکار کر کر کے, ریئرسٹ بریڈ کے, اور پھر اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ رکھ کے کرنا کی ہے, اس کے دل پہ ہاتھ پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جب دل پہ یہ ہاتھ پڑا تو فیصلہ کر لیا کہ نہیں چاہیے. مطاف میں بیٹھ کے, خانے کعبے کے پاس بیٹھ کے, اس وقت یہ اتنا رولا نہیں ہوتا تھا, اس وقت میں پرانی بات کر رہا ہوں, ایسے 30 سال پہلے کی, تو اس وقت یہ مطاف میں اتنا رولا نہیں کہ وہ نکال دیتے تھے. اس وقت مطاف میں ہم بیٹھ جایا کرتے تھے. میں وہاں بیٹھ کے جتنا کچھ میرے پاس تھا میں نے وہیں آزاد کر دیا. خانے کعبے سے خالی ہو کے باہر آیا تھا, لیکن اللہ نے اس کے بعد راستہ ہی دوسرا چینج کر دیا. میں وہ سارا کچھ, وہ جتنی مخلوق, آج جو بابے کہتے ہیں نا کہ جی جسائیں پڑے آتے سائیں کیتا, سر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, مجھے میں حاصرہ ہوتا ہوں کہ یار انج تے ہوندا بھی نہیں جس طرح تسی دس رہے ہو. اچھا, کم ٹو دا پوائنٹ, درد سے پیار کرو. یہ جو میں نے جملہ نا, میں اس لیے تمہید بتائی ہے کہ تھوڑا سا یہ سمجھ ہو جائے کہ میں جو کام کرتا رہا ہوں, میں نے زندگی کے 7-8 سال لگا کے پھر اس کو چھوڑ دیا تھا. وہ میرا زمانہ جاہلیت تھا. میں آج بڑھ ملا یہ بات کہتا ہوں کہ وہ میرا زمانہ جاہلیت تھا. اس کے بعد میں نے مالک کو یہ کہا کہ مالک تو چاہیے ہے. وہ جو میں نے آپ کو محمود غزنوی کی بیوی والا واقعہ سنایا تھا نا, یہ اس دور کا تھا. کہ میں نے اللہ کو کہا کہ مالک تو چاہیے, مخلوق نہیں چاہیے.
یہ پڑی ہوئی ہے. اس وقت جب جو کیا ہے اس کی معافی دے دے. اس وقت شاید میری توبہ یہ تھی کہ بس مالک آج کے بعد بس تو اور کچھ نہیں. اس دوران میرے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے, یہ میں کہانی اس لیے سنا رہا ہوں, تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو جی اس دوران واقعہ ہوتا ہے کہ میں پڑھائی کر رہا تھا, موسٹ لائکلی مجھے یاد ہے نادے علی کی پڑھائی کر رہا تھا. اب یہ حصار ٹوٹتا کیسے ہے, اثر کیسے ہوتا ہے, میں اس کو جو ہے نا, میں وہ پڑھائی کر رہا تھا. پڑھائی کے دوران میں نے یہ دیکھا, اب یہ لوگوں کو شاید یہ بات لگے کہ میں کہانی سنا رہا ہوں, لیکن اللہ کو حاضر ناظر آج بھی میرا وجود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے وہ اس کی انرجی فیل ہوتی ہے. میں بچہ تھا 7ویں 8ویں میں, کتنا بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہوں گا نا. تو میں وہ پڑھائی کر رہا تھا تو آئی فیلٹ کہ کوئی گرم ہوا, شدید گرم ہوا میری یہاں گردن کے پیچھے پڑی ہے, اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لائن ہے, بہت بڑا لائن, یعنی میرا کمرہ مجھے ایسے لگا جیسے اسٹیڈیم جتنا بڑا ہو گیا, اور ایک لائن جس کا قد کم از کم 10-15 فٹ اونچا ہوگا, اور اس کا منہ کم از کم مطلب میں کھڑا ہوا تھا تو میں شاید اس کے ایک نتنے میں سما جاتا. اتنا بڑا لائن ایسے گھومتا ہوا آیا, سامنے بیٹھ کے اس نے ایک پنجے پہ دوسرا رکھا اور مجھے دیکھ رہا. اب یہ سین جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا, بچہ تھا, میں نے وہ حصار کیا ہوا تھا اذان دے کے جو بھی ہوتا ہے, میں نے دوڑ لگا کے جیسے ہی میں اپنے کمرے کے دروازے سے باہر آیا ہوں تو میں گرا ہوں. میرے منہ سے, آنکھوں سے, کان سے, ہر جگہ سے خون نکل رہا تھا. اور میرے دادا وہ واز سینٹ, لیکن اس وقت لکیلی ایک تو وہ بہت تھے, دوسرا وہ سیکٹری ہیلتھ بھی تھے اس وقت, بعد میں وہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوئے, تو اس وقت وہ سیکٹری ہیلتھ تھے. انہوں نے جناب ایک تو مجھے دم کیا, احسار کیا, دوسرا فوراً ڈاکٹرز یہ وہ سارا جو کچھ بھی تھا. 2-3 مہینے لگے مجھے اس سے ریکور کرنے میں. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ میرے دادا ابو کا بہت اچھا تعلق صوفی برکت علی لدھیانوی سے تھا. اچھا. میرے دادا ابو کا بھی تھا, اور میرے والد صاحب کے نانا جی صوفی برکت علی لدھیانوی کے سلسلے کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بابا جی لطیف علی شاہ کو. ٹھیک ہے. بابا جی لطیف علی شاہ کا, صمد خان صاحب کا, صوفی صاحب کا ایک اچھا تعلق رہا. مجھے یاد ہے کہ میں ہاسپٹل میں تھا, مجھے جھٹکے بھی لگتے تھے, دادا ابو دم بھی کرتے تھے, اور دوائیاں وغیرہ بھی اس وقت مجھے کو دی جا رہی تھی. تو ہاسپٹل میں ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ صمد خان صاحب آئے یا صوفی صاحب خود نہیں تھے, صوفی برکت علی لدھیانوی خود نہیں آئے, لیکن ان کے سلسلے کے کوئی خلیفہ یا صمد خان صاحب یا کوئی اور وہ تشریف لائے. وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ جس طرح وہ میرے پاس بیٹھ جاتے ہوتے تھے, شاہ جی میرا ہاتھ پکڑ لینا, اور میرے لیے آج بھی وہ سرمایہ ہیں وہ لوگ. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا, تو میں بیڈ کے اوپر لیٹا ہوں, ان کو دادا ابو نے اسٹوری بتا دی تھی کہ یہ ہوا ہے دنال, وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو دردیں جہاں سے میں نے کہا تھا درد سے پیار کرو, پیر کی جو ہے نا وہ ناخن سے لے کے سر کے بال تک درد, ٹیسیں برداشت سے باہر. ڈاکٹر پین کلرز لگاتے تھے, کوئی اثر بھی ایڈا کو خاص نہیں سی ہوتا, وہ دردیں. تو میرا وہ ہاتھ پکڑ کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا, شاہ جی درداں مینوں ویچ ہی دیو ہاں, میں یہ درداں مینوں ویچ ہی دیو ہاں, مینوں دے دیو, نہیں تہاڈے کول برداشت ہوندیاں تے مینوں دے دیو. میں نے اس وقت پتہ نہیں کس نے کہا, کس نے کیا کہا, میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں بیچنی ہیں جی. اس وقت تو میں نے یہ بات کر دی. 20 سال بعد کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے جب سننا جملہ درد سے پیار کرو, درد سے پیار کرو, درد اللہ ہے, پھر میں نے اپنے پاس میں دیکھا کہ اوئے اینج ہوندا درد نال پیار. مینوں انہوں نے کیا ویچ دے, میں کہا نہیں, کیا بات سر درد سے پیار کریں, درد اللہ ہے. جس وقت آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد آ جائے گا نا, استغفار اور درود پاک خود آ جائے گا, یہ ساتھ لے کے آئے گا. یہ توبہ روح کو منور کرتی ہے, یہ اندر کی کہانی ہے. درد جو ہے نا اس کو سمجھیں, اور اگر آپ کے اندر یہ درد آ گیا کہ آپ نے اپنے ساتھ بھی کیا ظلم کر لیا, یعنی اپنے لیے بھی پیار, جی ٹھیک ہے. ایک حدیث کا جملہ ہے, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لا یحب اللہ من لا یحب الناس لا یحب اللہ, کہ جو لوگوں سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا. اگر آپ کو احساس نہیں ہے نا آپ نے لوگوں سے ظلم کیا ہے, جی,
تو پھر جو ہے نا وہ پھر آپ شاید معافی نہیں مانگ سکتے اللہ سے بھی اور مخلوق سے بھی. بے شک جی. آپ سے جب بھی پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی موضوع پہ بھی, تو مجھے پورے پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ ہم شاید اگر اس موضوع کو لے کے 3-4 گھنٹے بھی بات کریں تو وقت کم پڑ جائے, لیکن بہرحال اب ہمارے پلیٹ فارم کی, سوشل میڈیا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ہم جس قدر ممکن ہو سکا آج ہم نے استغفار کے موضوع کو ڈسکس کیا ہے, اور آج کی ہی نشست میں کیونکہ میں لاہور موجود ہوں تو آپ لوگوں کا اصرار رہتا ہے, تو میری کوشش ہے کہ ایک اور پوڈ کاسٹ کسی اور موضوع پہ بھی ریکارڈ ہو جائے. اس موضوع کا اختتام ہم یہاں پہ کرتے ہیں. سید حیدر جعفری صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آنرڈ سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.